بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑا شکر اللہ پاک کی ذات کا کہ آج اس خوبصورت بزم میں ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے ہے تو ہمیں یہ بڑا ایک چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ سلیبس کی بکس پڑھنا، اور پھر سلیبس کی بک سے آگے بات ہو رہی تھی کہ کوئی سلیبس سے ہٹ کے کتاب پڑھنا۔ ابھی تو سلیبس کی بک بھی پڑھانا سم ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے، اور مجھے اس کی ہمیشہ جو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ آج ہم جب یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہم جن بکس کا ذکر کرتے ہیں، ان بکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری ریلیونس میں ہوتی ہیں، یا وہ کتابیں وہ ہوتی ہیں جنہوں نے بہت سا کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کا پہلا تجربہ ہی فرسٹ اٹیمپٹ میں کامیاب ہو جائے۔ آپ کو بار بار ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں، اور وہ مسلسل آپ کی جو جدوجہد ہے وہ پھر کہیں وہ رزلٹ دکھاتی ہے جس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب مجھے پڑھنی ہے، یہ کتاب مجھے پڑھنی ہے۔ اور جب ہم اپنے تعلیمی اداروں میں بات کرتے ہیں تو وہ سلیبسز جن کو شاید ہم جس دور میں پڑھتے رہے، آج وہ ہمارے بچے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھانے والے بھی میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ یہ ضرور رپورٹ کروں گا کہ ان کو پڑھانے والے بھی اس میں کچھ نیا ایڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ پڑھانے والے بھی اس بچے کا انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کتاب بینی یا کتاب کے ساتھ دوستی، وہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپر کی شکل میں ہے تو بہت شاندار بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جیسے ابھی علی عباس صاحب نے ذکر کیا کہ وہ آپ کو سننے کو مل جاتی ہے۔ اب لائف تھوڑا فاسٹ ہے، لائف کے اندر آپ کو چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ایک آپ کو خوبصورتی اور ایک رومانس لگتا ہے کہ آپ کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب کو پکڑتے ہیں اور اس کو فیل کرتے ہیں، اس کے ایک لفظ کو پڑھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے تو شروع ہو۔ ہمارے ہاں ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جب تک نارمل تیل نہیں ہوگا چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، جب تک ہر چیز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور شروع ہونا چاہیے۔ تو علی عباس صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا نوید اسلم ملک صاحب کو کہ اگر اس کو آڈیو میں لے آتے ہیں تو بہت شاندار بات ہے۔ بچے ہم بھی کوئی جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑی آسانی سے اس کو سن سکتے ہیں، یا اسی طرح بچے جو ہیں جب ان کو ہم یہ کتاب دکھاتے ہیں اور اس کے پیجز دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، لیکن اگر یہی بک جو ہے وہ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر کور اپ ہو اس کو سننے کے لیے، تو ایک دو نشستوں کے اندر بڑے شاندار طریقے سے اس کو سن سکتا ہے۔ تو علی عباس صاحب ماشاءاللہ ایک آئیڈیاز کے بےتاج بادشاہ ہیں، اور یہ ہمیشہ بڑی اچھی سجیشن دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ملک صاحب کو بڑا اچھا سجیشن دیا۔ آئی ریلی اپریشیٹ علی عباس صاحب کی اور اسلم ملک صاحب۔ نوید اسلم ملک صاحب جو ہیں وہ میں ان کو بلکہ میں جب آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے خود ہی ریسیو کیا، خود ہی لا کے بٹھایا اور سارے انتظامات دیکھ رہے، تو میں نے ان کو راستے میں کہا کہ یار آپ تو ون مین آرمی ہیں، کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی آپ نے کوئی ایسا سلسلہ نہیں کیا ہوا۔ تو میں جب کبھی بھی نوید اسلم ملک کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس سے انرجی ملتی ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی اس سے بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نہ کوئی نئی بات، اور میں نے کبھی اس بچے کو تھکے ہوئے پریشان یا کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ نیگیٹو وائبس جو ہے اس بچے سے آ رہی ہوں۔ تو آئی ریلی اپریشیٹ دیئر ایفرٹ کہ انہوں نے اتنی خوبصورت کوشش کی، اور اس زمانے میں جس میں لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ کون پڑھے گا، اور لوگ جو ہے وہ اس بات سے گھبرا جاتے ہیں، تو اس بچے کی بڑی ہمت ہے، اور علی عباس صاحب نے اس کو موٹیویٹ کیا۔ یہ اکثر لوگوں کو علی عباس صاحب موٹیویٹ کر کے چھلانگ لگوا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس چھلانگ میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال نوید اسلم ملک صاحب کی یہ بڑی شاندار ایفرٹ ہے، اور ان کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیاب بھی کریں۔ اور یہ بڑی خوبصورت ان کا آغاز ہے، ایک چائنیز فلاسفر کی بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے، جرنی آف تھاؤزنڈز مائلز اسٹارٹس ود اے سنگل اسٹیپ۔ یہ ان کی پہلی کاوش ہے، اور جب آپ پہلی کاوش کر لیتے ہیں تو پھر جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا جھاکا کھل جاتا ہے، اور جب آپ کا وہ جھاکا کھلنا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ جب وہ پیراشوٹرز فرسٹ ٹائم جب کوئی ہیلی کاپٹر سے یا پلین سے جمپ کرتا ہے تو وہ پہلا جمپ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ پہلا جمپ کر لیتا ہے تو پھر وہ نیکسٹ ٹائم کے اندر اس کے لیے بڑا چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں۔
تو اگین نوید اسلم صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد، کیونکہ باتیں آلریڈی بہت زیادہ ہو گئی. میں بھی کافی ساری سوچ کے آیا تھا لیکن کافی ٹائم ہو گیا مجھے، تو ملک صاحب نے کافی جلدی بلایا. تو بہرحال کبھی زندگی میں دوبارہ موقع ملا تو ہم اس پہ ڈیٹیل پہ بات بھی کر پائیں گے بک کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے. اور اکبر شاہدین صاحب کو بھی میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ارینجمنٹ یہاں کیا. یہ ان کی نوید اسلم علی صاحب سے محبت اور اس تقریب کو لے کے کہ بک پہ بات کی جائے، تو یہ ایک ان کی بھی بہت اچھی ایفرٹ ہے. اور جتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں میں ان کو بھی بہت زیادہ مبارکباد، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے اچھے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر و بیشتر مختلف پلیٹ فارمز پہ ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اور میں بہت ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایون نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ایون ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفلیں جو ہیں یہ ضرور ویلیو ایڈ کریں. کیونکہ جب آپ کچھ سنتے ہیں، جب آپ کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نئے انداز سے سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو نئے انداز سے جب تک سوچنے کا موقع نہیں ملے گا، جب تک کریٹیوٹی نہیں ہوگی، انوویشن نہیں ہوگی، اگر ہم چھاپے پہ چھاپا لگائیں گے، اگر ہم صرف اور صرف ان چیزوں کو فوٹو کاپیئر بنانے کی کوشش کریں گے تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے ایفرٹ کر کے آگے لے کے چیزوں کو چلنا ہے. لیکن ابھی عباس صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ دنیا میں لوگ آگے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ہم آگے لے کے بڑھنے کی کوشش کرتے. تو ایک بات اس وقت میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جڑنے کی کوئی ریزن چاہیے. جب تک جڑنے کی کوئی ریزن، کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی تو لوگ نہیں جڑ پائیں گے. جیسے علی عباس صاحب نے کہا ون ون سچویشن، ٹھیک ہے، کتاب اگر کسی نے لکھی ہے تو یہ نہ ہو کہ بیچارہ بس وہ اس بات کا ہی تمغہ لے کے پھرے کہ ہاں جی یہ میں نے کتاب لکھی ہے اور اس کی کاسٹ بھی کی ہے. یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو سلیکٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اتنی کاپیز جو ہے ان کو ضرور لینی چاہیے. اس کے اگینسٹ کم از کم اس کی جو کاسٹ ہے اس کو اتنا تو حوصلہ ملے کہ ہاں یہ میں نے کام کیا. اور آگے آپ بھی تو لینا. جی جی ہم نے لے لی ہوئی ہے، ہم نے لے لی ہوئی ہے سر، ہم نے بالکل لے لی ہوئی ہے. اور ملک صاحب کو تو میں نے بالکل اوپن آفر کیا ہے کہ اس بک کے حوالے سے ہمارے ادارے میں یا کہیں پہ بھی کوئی بھی انہوں نے کسی سے بھی تقریب کرنی ہے، بلکہ وہ بڑے عنقریب جو ہے وہ پلان بتا رہے تھے. تو الحمرہ میں اس ایونٹ کو کرنے جا رہے ہیں. وہ ساری ڈیٹیل شاید میں نے آپ کو بتائی دی ہے. اچھا، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی جڑنے کی وجہ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ بڑا ایک ایشو ہے کہ ہم بینگ پاکستانی بھی جڑنے کو تیار نہیں ہو پاتے، ہم بینگ ٹیچر بھی جڑنے کو تیار نہیں ہو پاتے، ہم بینگ بزنس مین بھی جڑنے کو تیار نہیں ہو پاتے. تو جب تک ہم اپنے اپنے اداروں کے اندر، اپنے اپنے شعبے کے اندر وہ کوئی جڑنے کی کوئی ریزن جو ہے اس کو تلاش کر کے آگے نہیں بڑھیں گی، چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ باجے بھی بجے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ باجے بجے تو وہ شادی میں بھی بجتے ہیں، بجنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ سڑک پہ جھنڈا لے کے آتے ہیں، سیلیبریٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج ہے اس طریقہ کار میں. تو اگر وہ طریقہ کار بہتر ہوتا جائے گا تو وہ سیلیبریشن بھی ہونا امپورٹنٹ ہے. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ کار ہے، ہر ایک کا سیلیبریٹ کرنے کا اپنا طریقہ ہے. ہاں کسی کی سیلیبریشن سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں جب تک ہم اپنے اپنے حصے کا بہتر طریقے سے کام نہیں کریں گے، بہتر طریقے سے اس پہ ایفرٹ نہیں کریں گے، چیزیں آگے نہیں کر پائیں گی. تو لاسٹلی میں نوید اسلم ملک صاحب کو اگین بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور اس کتاب میں میرے نام کو مینشن کیا. کیونکہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایفرٹس کرنے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ منزل زندگی میں کیا ہوتی ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سفر ہی منزل ہے. جس کا سفر ٹھیک ہے اس کی منزل ٹھیک ہے. بہت شکریہ رانا ادیب ممتاز صاحب. اور ہمارے پاس